جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کور کمیٹی میں سے کس نے شاہد آفریدی صاحب کو بتایا کہ عمران ریاض خان صاحب کی دماغی حالت درست نہیں ہے جب سے وہ قید سے واپس آئے ہیں؟ اس حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں۔ جنرل باجوہ نے نواز شریف صاحب سے ملاقاتیں کی۔ جی ہاں جی، عمران خان صاحب کی حکومت کے خاتمے سے پہلے اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ کچھ مزید خبریں کوشش ہوگی کہ وہ بھی آج کے اس ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں، لیکن پہلی چیز، جنرل باجوہ نے جناب ملاقات کی نواز شریف صاحب سے جنوری یا فروری کے مہینے میں غالباً 2 ملاقاتیں کی۔ یہ دعویٰ کیا ہے محمد زبیر صاحب نے کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں۔ انہوں نے کہا کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آ رہا تھا اس سے پہلے جنرل باجوہ کا نواز شریف صاحب سے رابطہ بحال ہو چکا تھا، انہوں نے کوئی ان سے ملاقات وغیرہ بھی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جو میری ملاقات ہوئی تھی 2020 میں، اس ملاقات کے حوالے سے جنرل باجوہ نے نواز شریف صاحب کو کہا کہ پتہ نہیں زبیر نے آپ کو آ کے کیا بتایا، میں تو اس وقت عمران خان کا تختہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ تو یہ زبیر صاحب دعویٰ کر رہے ہیں، محمد زبیر صاحب جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے، کہ ان کا رابطہ ہو چکا تھا نواز شریف صاحب سے، اور اس رابطے کے نتیجے میں پھر عمران خان صاحب کی حکومت گروائی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کاشف عباسی صاحب سے بات کرتے ہوئے الیکشنز کے حوالے سے بھی کہا۔ انہوں نے کہا کہ اندرونی جو میٹنگ میں چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، جو جماعت کی یقیناً یہ میٹنگ ہوگی، انہوں نے بتایا کہ چیزیں یہ ڈسکس ہوئی کہ اگر پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشنز کروائے گئے تو یہ تو 2/3 میجورٹی لے کے آ جائے گا، تو لہٰذا الیکشن نہیں کروانے۔ تو یہ باقاعدہ ایک سیاسی فیصلہ تھا کہ الیکشنز نہیں کروائے جائیں گے، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ عمران خان جیت جائے گا، اور پھر جو ہم نے حکومت گرائی، ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آئے، وہ سارا معاملہ جو ہے ضائع ہو جائے گا، ہماری ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ اس وجہ سے جناب 2 صوبوں میں الیکشنز نہیں کروائے گئے۔ انتہائی سنگین نوعیت کے الزامات لگائے ہیں محمد زبیر صاحب نے میاں صاحب کے اوپر بھی، کہ جناب وہ باہر بیٹھے ملاقاتیں کر رہے تھے، اور جنرل باجوہ کے اوپر بھی، اور پھر اس کے نتیجے میں حکومت ختم ہوئی عمران خان صاحب کی۔ اور یہ بھی جس طرح میں نے عرض کیا کہ انہوں نے کہا کہ وہ تو پہلے ہی عمران خان کی حکومت کا خاتمہ کرنا چاہتے تھے۔ یہ بات انہوں نے نواز شریف صاحب کو بتائی اور کہا کہ پتہ نہیں زبیر صاحب آپ کو کیا بتاتے رہے، کیا یہی وجہ بنی کہ نواز شریف صاحب نے محمد زبیر کو سائیڈ لائن کر دیا پارٹی کے اندر؟ جس طریقے سے ان کو سائیڈ لائن کیا گیا اس کی کیا وجہ ہے ہمیں نہیں پتا، ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں چیزیں کوئی مزید کھل کے سامنے آئیں۔ اچھا جی، یہ ایک تصویر ہے، یہ کسی سٹریٹ کی تصویر ہے، پانی ہے، اس میں سرخ رنگ ہے، غالباً خون ہے، اور یہ کوئی مصطفیٰ چودھری نامی شخصیت ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ حال کیا ہے میرے پشاور کا، آج 4تھا دن ہے اور صفائی دیکھیں، اور اس کے اوپر مریم نواز صاحبہ نے کوٹ ٹویٹ کر دیا، اور ٹوٹے ہوئے دل کا نا کہ جناب ویری سیڈ۔ آج عظمہ بخاری صاحبہ بھی بتاتی رہی کہ جناب خیبر پختونخوا میں کتنے مسائل ہیں، اور تمام چینلز ماشاءاللہ ان کو لائیو دکھاتے ہیں، اس لیے کہ وہ مقبول بہت ہیں، مشہور بہت ہیں، لوگ ان کو سننا چاہتے ہیں۔ میرے خیال میں اس وقت اگر عمران خان سے زیادہ کوئی بھی شخصیت مقبول ہے تو کسی زمانے میں شرجیل میمن صاحب ہوتے تھے، اور کسی زمانے میں اور کوئی شخصیات ہوتی تھیں، لیکن آج کل مجھے یہ لگتا ہے کہ عظمہ بخاری صاحبہ سب سے زیادہ مقبول ہیں۔ وہ پاکستان میں کہیں سے بھی الیکشن لڑیں عمران خان کو ہرا دیں گے۔ اب یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں کہ جو ہی وہ بولنا شروع کرتی ہیں تمام چینلز ان کو دکھانا شروع ہو جاتے ہیں کہ جناب سڑکیں اس چیز سے دھوئی ہیں، اب سندھ میں بیٹھے ہوئے بندے کا اس میں کیا انٹرسٹ، پشاور میں بیٹھے ہوئے بندے کا اس میں کیا انٹرسٹ، لیکن تمام چینلز بڑی ذمہ داری سے، بڑی جو ہے نا اچھے طریقے سے دکھاتے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہوگی یقیناً وہ بہت زیادہ مقبول ہوں گی عوام میں، اسی وجہ سے ان کی پریس کانفرنس دکھاتے ہیں۔ پر اینی وے جو ہے یہ مریم نواز صاحبہ نے جناب بروکن ہارٹ کے ساتھ وہ سائن اوپر بنایا کہ یہ دیکھیں جی پشاور کی کیا حالت ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ تصویر تو 2 سال پہلے بھی شیئر ہوئی تھی، کسی نے شیئر کی تھی، اور اس کو کہا تھا کراچی ہے، کسی اور جگہ پہ میں دیکھ رہا تھا وہاں پہ کوئی یہ کہہ رہا تھا جناب یہ بنگلہ دیش ہے، پر یہ تصویر 2 سال پہلے بھی شیئر ہو چکی ہے۔ تو اب یہ مریم نواز صاحبہ نے آئی ڈونٹ نو اس کو بعد میں ڈیلیٹ کیا یا نہیں کیا، یہ فیک نیوز ہے یا نہیں ہے، کیا ہے، وہ جو حتیٰ عزت کا پنجاب والا قانون ہے وہ اس حوالے سے کیا کہتا ہے، عین ممکن ہے کہ اس کے اوپر ان کی حکومت ہی جو ہے وہ کوئی روشنی ڈالے، لیکن یہ پشاور کی تصویر نہیں ہے، اور یقیناً جو ہے یہ آج کی یعنی عید کے 4تھے دن کی تصویر کسی بھی صورت میں نہیں ہے۔ اچھا جی، خیبر پختونخوا کی حکومت نے جسٹس ابراہیم صاحب کو، ابراہیم خان آپ کو پتہ ہے، محمد ابراہیم خان جو چیف جسٹس تھے پشاور ہائی کورٹ کے،
انہوں نے جو فیصلے دیے وہ آپ کو پتا ہے بڑے امپورٹنٹ فیصلے تھے. زرتاج گل صاحبہ جب وہاں پہ پہنچی انہوں نے نہیں پوچھا کہ یہ زرتاج گل کون ہے, یہ کس جماعت سے ہے, اس کا کیا تعلق ہے. انہوں نے ان سب کو آئین اور قانون کے مطابق جناب ان کے ساتھ سلوک کیا, ان کو ضمانتیں دیں, اور پورے پاکستان میں اپریشیٹ کیا گیا کہ جس طرح پشاور ہائی کورٹ نے فیصلے دیے, کبھی ایک فیصلے سے ایک پارٹی ناراض ہو جاتی تھی, کبھی ایک فیصلے سے دوسری پارٹی ناراض ہو جاتی تھی, لیکن جسٹس ابراہیم صاحب نے بہترین فیصلے دیے, بڑی زبردست فیصلے دیے. پھر ان کو خیبر پختونخوا کی حکومت نے ریٹائرمنٹ کے بعد ایک بڑا زبردست عہدہ آفر کر دیا. انہوں نے ریٹائرمنٹ سے پہلے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو خط بھی لکھا تھا کہ بھائی مجھے آپ کیوں نہیں کنسیڈر کر رہے, کیوں نہیں اجلاس بلا رہے, میں سینئر موسٹ جج ہوں, مجھے بلائیں سپریم کورٹ میں. لیکن انہوں نے نہیں بلایا. ان کے جانے کے بعد جناب وہ سارا کمیشن کا اجلاس وغیرہ ہوا, اور اس میں پھر جو سلیکشن ہوئی اور وہ جو لوگ سامنے آئے وہ تو اب سب تاریخ کا حصہ ہے. پر اینی وے جسٹس ابراہیم صاحب نے وہ عہدہ لینے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ میں نے بہت سارے ایسے فیصلے کیے 9 مئی کے بعد جہاں پہ حکمراں جماعت کے لوگوں کو ضمانتیں وغیرہ دیں, دوسرے صوبوں سے آئے ہوئے جو لوگ تھے ان کو بھی ضمانتیں دیں, تو لگے گا ایسے کہ جیسے کوئی فیور ریٹرن کیا جا رہا ہے, تو لہٰذا میں یہ عہدہ لینے سے معذرت کرتا ہوں. تو جسٹس ابراہیم صاحب نے عہدہ لینے سے انکار کر دیا. انہوں نے شکریہ کر کے وہ عہدہ واپس کر دیا ہے علی امین گنڈاپور صاحب کی حکومت کو. میرے خیال میں ایک بڑا احسن اقدام ہے یہ ان کا. اس دن بھی میں نے کہا تھا کہ ان کو یہ عہدہ نہیں لینا چاہیے, اور اچھی بات ہے کہ انہوں نے یہ عہدہ نہیں لیا. اچھا جی, شاہد آفریدی صاحب نے ایک ٹی وی پروگرام میں بات کرتے ہوئے کہا کہ عمران ریاض خان جب سے قید سے واپس آئے ہیں تو ان کا دماغی توازن درست نہیں ہے, مطلب وہ مینٹلی سٹیبل نہیں ہے, اور یہ بات ان کو کور کمیٹی کے ایک بندے نے بتائی ہے. اب کور کمیٹی کے کس بندے نے بتائی ہے؟ آج کور کمیٹی کے 3 بندوں سے میری بات ہوئی, بڑے امپورٹنٹ 3 بندے, ان سے میری بات ہوئی. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی شاہد آفریدی سے بات ہوئی؟ ان کے جی ہماری نہیں ہوئی. میں نے دوسروں سے پوچھا آپ کی شاہد آفریدی سے بات ہوئی؟ ان کا جی میری بھی نہیں ہوئی ہے. تیسرے سے پوچھا آپ کی بات ہوئی؟ ان کا جی میری بھی نہیں ہوئی ہے. تو اب سارے سے تو میری بات نہیں ہو سکی, لیکن 3 بڑے مستند ذرائع سے میری بات ہوئی, اور انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں نہیں پتا کس نے بتایا ہے, اور ہم تو اس سے بات کرنا ہی پسند نہیں کرتے. مطلب انہوں نے جو باتیں کی وہ اتنی کوئی مناسب نہیں تھیں آفریدی صاحب کے حوالے سے. وہ قومی ہیرو ہیں, کرکٹ کھیلتے رہے ہیں, پاکستانی قوم ان کو پسند کرتی ہے. تو پر انہوں نے جو کور کمیٹی کے بندوں نے جو باتیں کی ہیں وہ تو میں ادھر ویڈیو پہ نہیں بتا سکتا, لیکن شاید آفریدی صاحب کو کس نے بتایا کور کمیٹی میں سے, میرے خیال میں اب شاید آفریدی صاحب کو خود آ کے بتا دینا چاہیے کہ جناب اس بندے نے مجھے بتایا ہے. پھر انہوں نے یہ بتایا کہ جناب یہ جھوٹ سے اپنے بچوں کا رزق کماتا ہے, یہ اور وہ بہت ساری باتیں عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہیں. جب عمران ریاض خان صاحب لاپتہ تھے, غائب تھے, پورا پاکستان ان کو ڈھونڈ رہا تھا, اس وقت شاید آفریدی صاحب نے اس کے اوپر کوئی ایسی بات نہیں کی, اور باقی بہت سارے معاملات ہوتے رہے اس ملک میں, اس پہ کوئی بات نہیں کی. لیکن اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب ان کو کور کمیٹی کی کس بندے نے بتایا, کس نے بتایا. امید ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید سب خود ہی کلیئر کر دیں گے. جس طرح بھی وہ تو ان کا وہ جو دوست ان کو مل گئے تھے مانچسٹر میں, فینز ان کے ساتھ تصویر کھنچوائی اور پتا چلا کہ وہ تو کس کو سپورٹ کر رہے ہیں, وہ معاملہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا تو یہ معاملہ آ گیا. ادھر عمران ریاض خان صاحب نے بھی ٹویٹ کی تھی, انہوں نے بھی کہا ہے کہ شاہد آفریدی صاحب آپ نے ذاتی حملے کی حد پار کر لی ہے, اب جواب کا انتظار فرمائیے. تو عمران ریاض خان صاحب نے بھی اس پہ ناراضی کا اظہار کیا ہے, لیکن ہم بھی پتہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ کور کمیٹی کے کس بندے نے یہ بات کی ہے تو آپ بھی بتائیے گا, کامنٹس میں ضرور بتائیے گا, اور آپ کو یہ سارا معاملہ کس طرف جاتے ہوئے نظر آ رہا ہے اس کے اوپر بھی اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. یہ سامنے آپ خبر دیکھ سکتے ہیں جناب, صاحبال وزیر اعلیٰ کے ٹیچنگ اسپتال سے متعلقہ فیصلوں کے خلاف ڈاکٹرز نے اجتماعی استعفے دے دیے ہیں. ہڑتال ہو رہی ہے, ینگ ڈاکٹرز جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں, مختلف او پی ڈیز میں انہوں نے کام چھوڑ دیا. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹرز جن کے خلاف مقدمے وغیرہ قائم کیے گئے تھے ان کو رہا کیا جائے, ان کو چھوڑا جائے, ان کے مقدمے ختم کیے جائیں. تو میرے خیال میں یہ ایک بڑا چیلنج بن جائے گا اگر اس کو بہتر طریقے سے مریم نواز صاحبہ کی حکومت نے ڈیل نہیں کیا. اور پاکستان کی سب سے مقبول لیڈر جو ہیں عظمہ بخاری صاحبہ کی میں بات کر رہا ہوں, اگین میں کوالیفائی کر رہا ہوں اپنی بات, مجھے وہ اس لیے مقبول لگتی ہیں کیونکہ ہر چینل ان کی پریس کانفرنس لائیو دکھاتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ خیبر پختونخوا کا کوئی منسٹر 2 بیٹھے ہوں اور ان کی پریس کانفرنس پوری لائیو دکھائی جا رہی ہو. ویسے علی امین گنڈاپور صاحب کو, ان کی کابینہ کو بھی روز 3-4 پریس کانفرنسز کرنی چاہیے, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شاید وہ بھی مقبول ہو جائیں, ان کو بھی میڈیا دکھائے. لیکن ابھی عظمہ بخاری صاحبہ کو تو میڈیا دکھاتا ہے اور بڑی اچھی اور وہ پڑھی لکھی باتیں کرتی ہیں, بڑے چیزوں میں بتاتی ہیں, سمجھاتی ہیں. تو پوری قوم جو ہے وہ سامنے نوٹ بکس لے کے یقیناً بیٹھتی ہوگی اور وہ
इकबाल ज़नी लिख लेती होगी उनके कि जनाब आगे जाके आने वाली नस्लों के हवाले किया जाएगा। वैसे तो डिजिटल आर्काइव्स तो बन रही हैं, लेकिन हमारा भी फर्ज है कि जहां पे अच्छी बात देखें उसको नोट कर लें और आने वाली नस्लों को बताएं कि कितने अजीम महान लोग जो हैं यहाँ पे हुकूमत करके गए थे और आप जो है इनसे सीखें। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।